يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة وهي الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمین. ثم اما بعد الرحمن علم القرآن. ابھی الرحمن کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اگلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدائی موضوعات میں سے وہ یہ ہے کہ الرحمن کا لفظ یہاں ایک آیت کے طور پر آیا ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے اور یہ آیت بھی ہے باقاعدہ اپنے طور پر. یعنی الرحمن پہلی آیت. دوسری آیت ہے علم القرآن. الرحمن اس نے قرآن سکھایا، لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. یہ جملہ ایک ہی ہے، جملے دو نہیں ہیں، جملہ ایک ہی ہے. الرحمن علم القرآن. لیکن اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں تقسیم کر دیا. دیکھیے، قرآن کسی عام کتاب کی طرح نہیں ہے. عام کتاب میں ہوتے ہیں جملے اور پیراگراف، ٹھیک ہے، یا چیپٹرز ہوتے ہیں. یہ عام کتاب کی ایک تقسیم ہے. سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہوگا؟ ایک لفظ ہوگا، لیکن ایک میننگ فل یونٹ، یعنی جس کی آپ کو سینس بنا سکیں. ایک لفظ پہ کبھی کوئی نہیں رکتا، آپ پورے جملے پہ آ کے رکتے ہیں، پھر اگلے جملے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر ایک پیراگراف بنتا ہے. پیراگراف اکٹھے ہو جائیں تو ایک چیپٹر بنتا ہے، چیپٹرز اکٹھے ہو جائیں تو پوری ایک کتاب بنتی ہے. قرآن کا ایک اپنا سگنیچر ہے، اپنا ایک سٹائل ہے. اس کو آپ کسی اور لٹریچر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کا کوئی اور بالمقابل آپ کسی اور کتاب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، سٹائل کے اعتبار سے بھی یہ منفرد ہے. اس میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک آیت بناتے ہیں الف لام میم، اس میں تو لفظ بھی نہیں ہے، حروف ہیں، وہ اپنی طور پر ایک آیت ہے. کبھی ایک ہی لفظ ہے، جیسے الرحمن ایک ہی لفظ ہے اور وہ آیت ہے. کبھی کبھار ایک پورا صفحہ چل رہا ہے، یوصیکم اللہ، یا آیت الدین ہے. آیت الدین کہتے ہیں لین دین کی آیت کو. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، پورا صفحہ ایک ہی آیت ہے. کبھی ایک آیت ہوتی ہے پورا پیراگراف، کبھی ایک آیت ہوتی ہے ایک مکمل جملہ، کبھی ایک آیت ہوتی ہے ایک لفظ. اس کو آپ گرامر کے اعتبار سے یا عام زبان کے اعتبار سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. یعنی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آیت کو جملہ نہیں کہہ سکتے. انگلش میں آیت کو میرے نزدیک ورس بھی نہیں کہہ سکتے. ورس کے اپنے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. آیت کا اپنا ہی سٹینڈرڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنا دیا ہوا نام ہے. تو الرحمن کو جب ایک آیت بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ یہ غور کریں کہ اس آیت کے پیچھے کیا ہے. اگر یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، اگر قرآن پر غور کرنا ہے تو ہر آیت پر رکے، اچھی طرح غور کرے، پھر اگلی آیت پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جملے کے درمیان میں روک دیا، الرحمن پر روک دیا، یہ نہیں کرنے دیا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم الرحمن پر رکیں، اس پر غور کریں، اور اس پر غور کرنے کے بعد ہی باقی ساری صورت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، میری لیکچر سیریز میں اگر کوئی شروع کی باتیں سکپ کر دے، آگے جو میں مزید بات کروں گا وہ شاید ان کو اس طرح سمجھ نہ آئے جو شروع سے سن رہے ہیں. ان کو تو میں نے کچھ انٹروڈکشن دیا ہے نا، تو کچھ آئیڈیاز ان کے ذہن میں ہیں، کچھ افکار ان کے ذہن میں ہیں، ان کو پتہ ہے. میں ان کی طرف دوبارہ ریفر کروں گا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات. کوئی اور دیر میں آئے گا، اس کو وہ بات مس ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے نا. تو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہاں سے پوری ذہنیت بن جاتی ہے. انسان مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ یہ پوری بات کس بارے میں کی جا رہی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ باقی جو پوری صورت ہے نا، یہ ایک لفظ کی تفسیر ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ نے اس نام پر غور کر لو. اس میں جتنی محبت ہے اللہ کی، جتنا خیال ہے اللہ کا، جتنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنا تمہارے ساتھ صبر کا برتاؤ ہے، ان تمام کو مد نظر رکھو. پھر باقی ہر آیت کو ایسے پڑھو کہ اس کے شروع میں پہلا لفظ الرحمن ہے. الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، الرحمن علمہ البیان، لأنہ مبتدأ لکل هذه الجمل. یہ ان تمام جملوں کی شروعات ہے اصل میں. اسی طرح آیت الکرسی میں ہوا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پھر کہا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اصل کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم.
اللہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ 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 اللہ. اس صورت میں کیا ہوگا؟ الرحمن 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 الرحمن. رحمت کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کی اس وصف کو نہیں بھولنا. اس لفظ کے بارے میں نے کچھ اصل کے بارے میں آپ سے بات کی تھی کہ اس کا ماں کے پیٹ سے تعلق ہے. اب اس کی اشتقاق کے بارے میں، اشتقاق کہتے ہیں یہ لفظ کے سپیلنگ کیسے ہوتے ہیں عربی میں، اس کے لیے لفظ اشتقاق استعمال ہوتا ہے. دو الفاظ ہیں اس سے جو اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، رحیم اور رحمان. جیسے فاتحہ میں ہے، جب بسم اللہ میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ. الرحمن کو کہا جاتا ہے عربی میں صیغۃ المبالغہ. اس کے 3 فائدے ہیں. یعنی اگر کسی لفظ کو اس طرح سے سپیلنگ دی جائے اور اس کی آخر میں آن ہو، جیسے جوعان اور عطشان اور غضبان، اس طرح کے الفاظ عربی میں جو ہوں، اس میں سے 3 باتیں نکلتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات ان میں یہ نکلتی ہے کہ یہ بہت ایکسٹریم ہوتی ہے. جو بھی چیز ہے وہ بہت ایکسٹریم ہے، کوئی نارمل قسم کی بات نہیں ہو رہی. یعنی عطشان کہتے ہیں پیاسے کو، لیکن عاطش ہے اصل میں پیاسا. عطشان بالکل ایسا پیاسا کہ مرنے کو آ گیا. جائع کہتے ہیں بھوکے کو. جوعان آن ڈال دیا نا آخر میں، اتنا بھوکا کہ کچھ اور بھوکا ہوا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اس سے زیادہ بھوکا ہو ہی نہیں سکتا. جوعان. غضبان اصل میں غصہ کرنے والے کو غاضب کہتے ہیں. غضب کی جیسے اردو میں غضب استعمال ہوتا ہے نا، غاضب عربی میں ہے. غاضب کہتے ہیں غصہ کرنے والے کو. غضبان کہتے ہیں اس سے زیادہ غصہ وہ مر جائے گا، اس سے زیادہ غصہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. الرحمن اتنی رحمت کرنے والا کہ اس سے زیادہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی. اس کا پہلا معنی بہت ایکسٹریم ہونا جس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اس میں ایک ٹیمپرری ہوتا ہے معاملہ. یعنی بہت ایکسٹریم پیاس لگی ہے تو کس سے حل ہو جائے گی؟ پانی سے ختم. زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، باہر چلے جاؤ، ایکسرسائز کر لو، کسی نہ کسی چیز سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں ہوگا نا؟ کسی نہ کسی چیز سے. بھوک لگی ہے، جوعان، ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی حل ہے. کوئی چیز ایسی آ سکتی ہے جس کے آنے سے اس کی جو کوالٹی ہے وہ چلی جائے. یہ کچھ خطرناک بات ہے. اگر یہ واقعی ہے تو پھر ہم الرحمن کے بارے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے بڑی ایکسٹریم، لیکن انسان کی طرف سے شاید کچھ ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ رحمت نہ رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. یہ ایکسٹریم، یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ختم ہو جائے. یہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ دوسرا ہے الحدوث. یہ کہتے ہیں پہلی بات ہے المبالغہ، دوسری کو کہتے ہیں الحدوث. حدوث یعنی پرماننٹ نہیں ہے، کوئی چیز باہر سے آ کر اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. تیسرا معاملہ ہوتا ہے اس آن کے وزن پر، اس کی سپیلنگ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ابھی ہو رہی ہے. یعنی میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں امپلائر ہوں، کوئی کام کرتا ہے میرے لیے، وہ جمعے کو اس کو پے چیک ملتا ہے، ٹھیک ہے، فرائیڈے کو اس کو پے چیک ملتا ہے. میں گیا ہوا ہوں کہیں اور ڈاؤن ٹاؤن کہیں پہ، اور 4 بج رہے ہیں، 5 بجے آفس بند، اور اس کو اپنا پے چیک چاہیے کیونکہ اس نے ابھی ڈپازٹ کرنا ہے اور اس کو فلائٹ لینی ہے، پیسوں کے بغیر وہ جا نہیں سکتا، اور اس کے کئی مسئلے ہیں. اب 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، 4:45 بج گئے. اب کوئی آ کے اس سے کہہ دوں فکر نہ کرو، وہ پہنچ جائیں گے، ٹائم پہ پہنچ جائیں گے، ابھی 15 منٹ ہیں، پہنچ جائیں گے. آئی نو فون کا ابھی جواب نہیں دے رہے لیکن پہنچ جائیں گے، وہ ریلائبل ہے، باس ریلائبل ہے، وہ پہنچ جائے گا. وہ بیچارہ انسان کہے گا ٹھیک ہے ہاں ریلائبل تو ہیں، کاش کہ ابھی ریلائبل ہوتے. وہ کئی سالوں سے ریلائبل ہے، اس کی مجھے کیا فکر ہے؟ ابھی تو مجھے یہ فکر ہے کہ ابھی ریلائبل نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت صابر آدمی ہے، بہت صبر والے آدمی ہے. وہ یہاں پر اس ابھی گیدرنگ میں نہیں ہے، کسی غیر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ابھی وہ غصے میں پاگل ہو رہے ہیں؟ آپ کو کوئی علم ہے؟ نہیں. دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایک نام دیتے ہیں یا اس کی ایک تعریف کرتے ہیں، لیکن شاید وہ تعریف باہر نہ آ رہی ہے اس وقت نہ. وہ عام طور پر وہ ٹھیک ہے، تعریف ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کسی کو صابر کہہ دیں، کسی کو رحمت شفقت کرنے والا کہہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ کبھی نہیں آتا. عام طور پر غصہ نہیں کرتے، کبھی کبھار تو آتا ہوگا. الرحمن کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے یا رحمت کرے گا یا رحمت کرنے والا ہے. الرحمن میں اسم فاعل کا مبالغہ ہے، یعنی ابھی ابھی رحمت کر رہا ہے. یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے کہ کرتا ہے، پتہ نہیں ابھی کر رہا ہے کہ نہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ابھی کر رہا ہے.
اگر آپ یہ کہیں نا کہ کرتا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اس کے لیے لفظ ہے الرحیم. اس کے لیے لفظ الرحمن نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ الرحیم. وہ دوسرا لفظ ہے. اس سے فائدہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ ہے ہی ایسے، وہ تو ہے ہی ایسے. لیکن کوئی اگر ایسا ہو بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. الرحمن میں رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور بڑا ایکسٹریم مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، اگر تمہاری طرف سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو احتیاط کرنا ہے اس کے ساتھ. اب ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تو ایک بڑی عظیم حکمت نکلتی ہے. دیکھیے، اگر مجھے ابھی بھوک لگی ہے نا، اور ماما مجھ سے آ کے کہیں کہ بیٹا کل کیا کھانا ہے، ویکینڈ پہ کیا کھاؤ گے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کیا کہنا ہے؟ ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کل کیا کھانا ہے یا پرسوں کیا کھانا ہے، ابھی بتائیں ابھی کیا کھانا ہے. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا، اس کو آگے کی فکر نہیں ہوتی. اس کو کب کی فکر ہوتی ہے؟ ابھی کی فکر. کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بیڈ روم کو ایکسپینڈ کب کرنا ہے. یار ابھی آگ تو بجھا لیں، پھر بات کریں گے. وہ کوئی بھی مصیبت میں ہونا تو اس کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی، صرف حال کی فکر ہوتی ہے، فوراً کی فکر ہوتی ہے. اچھا، اگر سارا معاملہ حال میں حل ہو گیا، کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھر گیا، آرام سے بیٹھ گیا، اب امی آ کے کہتی ہیں ویکینڈ پہ کہاں جانا ہے؟ ہاں ویسے سوچتے ہیں. یعنی جب انسان مطمئن ہو جائے تو کب کی فکر ہوتی ہے؟ آگے کی. مصیبت میں ہوتا ہے تو ابھی کی فکر. مصیبت حل ہو جائے تو فوراً کب کی فکر؟ مستقبل کی فکر. بچہ آپ کو کال بیک نہیں کر رہا، لڑکا گیا ہوا تھا کالج، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، کال نہیں کر رہا. اب تو نہ آپ کو اس کے گریڈز کی فکر ہے، نہ آپ کو وہ جو سیمسٹر ختم ہو جائے گا تو ابھی تک ہم نے ٹکٹس نہیں خریدے یا یہ نہیں کیا، وہ ابھی کوئی فکر نہیں ہے. ابھی کیا فکر ہے؟ بچہ کہاں ہے، کال کیوں نہیں کی اس نے. جب وہ آ جائے گا، سب اطمینان ہو جائے گا، پھر فکر ہوگی تم نے وہ اسائنمنٹ کر لی، وہ جو اگلے مہینے ڈو ہے، یہ ہے وہ ہے. مستقبل کی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت. فاتحہ میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلے لفظ میں الرحمن میں کب کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ ابھی کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ ہمیں جب ابھی کا مسئلہ حل نہ ہو تو آگے کی تو چھوڑ دو. الرحمن میں فوراً کا مسئلہ ابھی حل، اور پوری طرح حل، بڑے ایکسٹریم طریقے سے حل. لیکن جب یہ حل ہو جائے تو انسان کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ مستقبل میں کہ اب آگے کیا ہوگا. اس کے لیے بھی تسلی دے دی. کون سا لفظ دے دیا؟ الرحیم، جو ہمیشہ رحمت کرے گا، جو ہمیشہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اس میں ایک دوام ہے، اس میں ایک پرماننس ہے. وہ رحیم ہے، اسم فعیل. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الرحمن. ہمیشہ رحمت کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے ابھی ایک خاص رحمت کا مظہر ہوا ہے. ایک خاص رحمت جو کبھی نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی، وہ ابھی آ رہی ہے تم پر، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر باقی صورت کا مطالعہ کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن. اب الرحمن سے آگے چلتے ہیں، علم القرآن کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. دیکھیے، الفاظ کا استعمال یا الفاظ کا اختیار بڑی اہم چیز ہے. ایک لفظ انسان کو سوچ کر بولنا چاہیے. عربی میں تو شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک منہ پھٹ شاعر تھا، وہ جو دل میں آتا تھا کہہ دیتا تھا. تو وہ کہتا ہے اے کاش خدا نے میری گردن 1 میل لمبی بنائی ہوتی کہ جب دل میں کوئی برا خیال آئے اور وہ یہاں گردن سے سفر کرے، زبان تک پہنچتے پہنچتے میں اس کو روک لوں اور واپس نیچے بھیج دوں. کیونکہ یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے تو وہ فوراً بات نکل آتی ہے. تو بات اس نے یہ کی تھی کہ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو فوراً بس پھر مصیبتیں ہوتی ہیں. الندم علی السکوت خیر من الندم علی القول. عربی کی کہاوت ہے کہ چپ رہنے پہ بعد میں ندامت کرنا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، وہ بہتر ہے اس سے کہ تم کچھ کہہ دو اور بعد میں کوئی نہیں کہنا چاہیے تھا. خاموشی میں ندامت بہتر ہے. تو بات کہنی، الفاظ کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے کہ اس نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ الرحمن نے قرآن نازل کیا، کہ اس نے قرآن نازل کیا.
اس نے کہا کہ اس نے قرآن پڑھایا. علم القرآن. نازل کرنے میں، دینے میں، یا آپ کو انفارم کرنے میں. اعلم القرآن اس کا لفظ یہ اخبر اعلم، کسی کو خبر دے دینا. آپ ابھی ٹی وی آن کرتے ہیں، خبر آتی ہے، آپ کو 1 سیکنڈ میں خبر مل گئی. آج ٹرمپ نے یہ کیا، کل ٹرمپ نے وہ کیا. آپ کو یہ خبریں مل رہی ہیں آج کل، کیا نہیں کیا. رائٹ؟ اس خبر میں کوئی گھنٹے نہیں لگتے، وہ تو آپ ایک جملہ پڑھیں، بات ختم. قرآن نے جب پڑھانے کا لفظ استعمال کیا، اس میں ایک پوری دنیا مضمر ہے. پڑھانے کے لیے ایک تو استاد چاہیے، ایک طالب علم چاہیے، پھر استاد صبر والا چاہیے، کیونکہ استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا E=mc² اور چلا جاتا ہے، چلو بتا دیا آپ تو باقی تمہارا مسئلہ. وہ شروع سے بات کرتا ہے، ایسی زبان میں بات کرتا ہے، اس کو پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کو اتنا علم نہیں ہے، ان سے ذرا پیچھے بالکل 0 لیول پر بات شروع کرنی ہوگی. آہستہ آہستہ ان کو لیول 1 پر لے کر آؤں گا، پھر 2 پر لے کر آؤں گا، پھر 3 پر لے کر آؤں گا. اگر آتے کے ساتھ ہی میں 3 پر لے گیا یا 4 پر لے گیا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلنا، ان کو کچھ پلے نہیں پڑنی بات. تو ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہنے کا کہ پڑھایا. ٹیچر کو اس بات کا بالکل پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ میرے طالب علم کون ہیں، 7 سال کے بچے ہیں یا 9 سال کے بچے ہیں یا 18 سال کے کالج اسٹوڈنٹ ہیں یا ماسٹرز ڈگری ہولڈرز ہیں، جو ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان پڑھاتا ہے. بولنے اور پڑھانے میں بہت فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے میرا بھی ابھی کلام ہے، میں بول رہا ہوں. جب میں بول رہا ہوتا ہوں میرے دماغ میں صرف ایک پرائیورٹی ہوتی ہے، میری سوچ کیا ہے اور وہ زبان تک کیسے پہنچے. لیکن جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو میرے دماغ میں اپنے افکار کم، میرے دماغ میں ایک پرائیورٹی ہوتی ہے، اس کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی. یہی اصل فرق ہے اسپیکر میں اور ٹیچر میں. اسپیکر تو جو اس کے منہ میں آئے کہہ دے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے مجھے کیا. ٹیچر کیا کرتا ہے، بار بار ایک تو آسان الفاظ میں بات، پھر دوہرا کے بات، اگر ایک طرح سے سمجھ نہیں آئی دوسری طرح سے بات، پھر پوچھ لینا کچھ سمجھ میں آئی، ٹیسٹ کرنا، پھر جس کو سمجھ نہیں آئی، کچھ کو جلدی سمجھ آ گئی ان کو شاباشی دینا، کسی کو سمجھ زیادہ نہیں آئی اس کے ساتھ صبر کرنا. ٹیچر کا تو بڑا مشکل کام ہے. اس میں تو اور سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے ساتھ مختلف اسلوب استعمال کرنا پڑتا ہے. یہی تو کہا ہے علم القرآن. ایک ہی بات کی ہے لیکن کتنے مختلف اسلوبوں میں کی ہے. شاید تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے تو اس طرح آ جائے، اس طرح نہیں آئی تو اس طرح آ جائے. کذالک نصرف الآیات. اسی طرح ہم آیات کو بدلتے رہتے ہیں. جیسے ہوائیں بدلتی ہیں، وہ تصریف الریاح قرآن کہتا ہے ہوائیں بدلتا ہے خدا، کبھی تیز چلاتا ہے، کبھی آہستہ چلاتا ہے، کبھی ٹھنڈی چلاتا ہے، کبھی گرم چلاتا ہے. اسی طرح قرآن کی آیات بدلتا ہے، کبھی تیز، کبھی ہلکی، کبھی ایسی بات جو تمہیں دل کو لگے، کبھی ایسی بات جو تمہیں ڈرا دے، کوئی ایسی بات جو تمہیں امید دے دے، کبھی ایسی بات کو سمجھ نہیں آئی، پھر بعد میں کوئی اور بات، پھر پیچھے سے دیکھ کے اوہ اچھا وہ بات کی جا رہی تھی، آگے پیچھے والی بات آگے کو کنیکٹ کرنا. اب تو آپ لوگوں کو اس کا اچھا بڑا تجربہ ہے. آپ لوگ ٹی وی دیکھتے نہیں، آپ تو نہیں دیکھتے، آپ دیندار لوگ ہیں. آپ ڈرامے وغیرہ کوئی دیکھتا ہوگا کیونکہ یہ تو بہت مذہبی چینل پر ہم ہیں، اور یہ تو پر خیر کوئی دیکھتا ہوگا تو وہ کوئی ایک قسط تھی، ایپیسوڈ تھا کسی ڈرامے کا، کچھ سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا، 6 ایپیسوڈ بعد او ہو اچھا یہ بات ہو رہی تھی. یہی ٹیچر کا بھی یہی ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں آ کے وہ جواب ملتا ہے تو اچھا اس لیے پہلے نہیں بتایا تھا، واہ اب وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا پوری کتاب دے دیتا، اب تم جانو، سنبھال لو، امتحان ہے. ایسا بھی ہوا ہے میری زندگی میں، ایسے ٹیچرز بھی تھے جو آ کے کہتے تھے یہ چیپٹرز ہیں 5 to 8، فرائیڈے کو ایگزام ہے، چلو پڑھ لینا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تمہاری ٹھکائی ٹیچر کی طرف سے بھی، اور پھر وہ پیرنٹس کو رپورٹ کریں گے، وہ پیرنٹس کی طرف سے دوبارہ نور علی نور. کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک لفظ، ہر ایک جملہ محبت سے سکھانا، سیکھنے میں محبت ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے الرحمن علم القرآن. سوچنے کی کوشش کیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بن گئی. ہمارے نبی کی سنت نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت. قرآن رحمت سے پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کیسے پڑھایا؟ رحمت سے. کیسی قوم کو؟ سب سے بری قوم کو رحمت سے پڑھایا. قرآن کے پڑھاتے وقت کسی بچے پر ہاتھ اٹھانا، قرآن کے پڑھاتے وقت گالیاں دینا، قرآن کے پڑھاتے وقت ڈرانا، قرآن کے پڑھاتے وقت لوگوں سے امید ہٹا لینا، یہ رحمت ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں اس نے خود کہا، یہ نہیں کہا الغضبان الجبار علم القرآن، اللہ کے بڑے نام ہیں، جس نام کا استعمال کیا ہے اس نام سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ پڑھانے کے طریقے میں یہ بات سامنے رکھنا، یہ صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں سکھا رہے، الرحمن کی بات سکھا رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے ایک توقع رکھتا ہے، جب اس نے ہمیں کوئی اپنے ناموں سے کوئی بھی ایک نام سکھایا ہو اس میں ہمارے لیے ایک مثال ہوتی ہے. اگر وہ الرحمن ہے تو ہمیں رحمت دکھانی ہوگی، اگر وہ الحکیم ہے تو ہمیں حکمت استعمال کرنی ہوگی، اگر وہ العلیم ہے تو ہمیں علم سیکھنا ہوگا. یہی تو بات ہے. تو یہاں جب کہا ہے الرحمن، اس میں بڑی عظیم حکمت ہے کہ خاص کر ہماری دنیا میں ہم نے بہت دیکھا ہے اتنی بری قوم جس نے نبی کے ساتھ ایسی حرکتیں کی، جس نے نبی کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے ساتھ الرحمن ہے، ان کو قرآن سکھا رہا ہے، اور سکھا رہا ہے اتنے تحمل کے ساتھ، آہستہ آہستہ آیات سے، نہ کوئی عذاب نہ کچھ، بس سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے تو آپ سمجھیں ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کیا؟ مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت تواضع سے کام لیتے ہیں، ہیوملٹی سے کام لیتے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھاوا نہیں کرتے. اب دین کی تعلیمات میں ایک دوسرے پر چڑھاوا، اتنی بڑی زیادتی قرآن کے ساتھ، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ جب مجھے بچے ملتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا تھا قرآن کا اور اب وہ حفظ سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو یاد آتی ہے حافظ صاحب کی پٹائی، مجھے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کلام دیا تھا اور نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے. اس بچے کا کیا قصور تھا کہ وہ اب ٹرامیٹائز ہو گیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. پھر اس کے مزید آگے ہم میں سے کئی ہیں جو بڑے سال ہم نے غفلت میں گزارے ہیں، کچھ نہیں پتا تھا دین کے بارے میں، کچھ نہیں پتا تھا قرآن کے بارے میں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے نہ مجھے عربی آتی ہے، نہ میں نے کبھی ترجمہ پڑھا ہے، پڑھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا، ایسا بھی ہوگا. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پوری کتاب تمہیں ایک وقت میں نہیں دی، سکھایا ہے اور بڑی رحمت سے سکھایا ہے، تمہیں پوری کتاب کو ماسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھو، جتنا سمجھ میں آتا ہے پڑھو، سوال پوچھو، کوئی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ابسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا. یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. سب سے اعلیٰ طالب علم قرآن کے ہمارے اپنے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے 23 سال لگوائے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا جلدی ہے؟ کیا جلدی ہے ختم کرنے کی؟ آپ کو جتنی جلدی ختم کرو گے نا اتنا گہرائی میں نہیں اترو گے. آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن گہرائی میں پڑھیں. اس سے یہ کہ میں نے پورا ختم کر لیا، میں نے فلانی تفسیر پڑھ لی، میں نے فلاں شروع سے آخر تک میں نے ترجمہ پڑھ لیا. پڑھ تو لیا لیکن گہرائی میں نہیں اترے نا، تدبر نہیں ہوا. پڑھے انسان، کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے تک پہنچے گا کہ نہیں. قرآن نے اپنی مثال، اپنے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ کی مثال کیا دی ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اگر کہہ دو کہ میرے الفاظ، اگر سمندر میرے الفاظ کے لیے، انک کے لیے استعمال ہوں تو یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے لیکن الفاظ ختم نہیں ہوں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان الفاظ کی گہرائی ایسی ہے، ان الفاظ سے اتنے اور الفاظ نکلتے ہیں، اتنی اور افکار نکلتی ہیں، ان میں سے ایک ایک لفظ ایک بیج ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں. اس میں تھوڑا وقت نکال لو. لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے سمندر کے تمام قطروں کو ایکسپیرینس کرنا ہے، ممکن ہے؟ آپ پورے سمندر کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، آپ پورے قرآن پر عبور نہیں لا سکتے. یہ قرآن آپ سے بہت بڑی شے ہے، آپ سے کئی اعلیٰ. آپ اس کے زندگی میں انسان اس سے کچھ قطرے بھی لے جائے نا، وہ بہت بڑی، اس سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی. Take your time. Be merciful to yourself. اپنے آپ سے رحمت کرو. اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت کر رہا ہے. الرحمن علم القرآن. پھر قرآن لفظ خود، اس کے بارے میں ایک دو باتیں نوٹ کرنے پھر آگے چلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کا لفظ نکلتا ہے عربی میں قراء سے. قراء کے معنی پڑھنا. کچھ نے یہ بھی کہا ہے قراء کے معنی اونچی آواز میں پڑھنا، یعنی دل میں نہیں پڑھنا، تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا کہ کسی اور کو بھی سنائی دے. یہ قرآن ہے. اس سے ایک قریب لفظ ہے تلا یا تلاوت، جس سے نکلتا ہے. تلا عربی میں فالو کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کی انگلی اور آپ کی آنکھ فالو کر رہی ہوتی ہے نا، پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، پیچھا کرنا. تو وہ اور چیز ہے. قرآن کے بارے میں بس ایک چھوٹی سی بات کہ قرآن کا اصل لفظ، اس کے معنی ہیں پڑھائی، خود پڑھائی. اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے، میں کمپلیکیٹ کرنے کے بجائے سمپل سی آپ کو بات بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم نے کبھی پڑھائی ایکسپیرینس کی ہی نہیں جب تک تم نے قرآن نہیں پڑھا.
یعنی پڑھائی کا اصل ترجمہ، کوئی تجربہ کسی نے، تم نے جو کتابیں بھی پڑھ لی ہو اس کو پڑھائی تھوڑی کہتے ہیں، اسے پڑھنا تھوڑی کہتے ہیں. اصل پڑھنا کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کے معنی میں سے اصل پڑھنا، اس نے تو اصل پڑھنا سکھایا جو پڑھنے کی چیز تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب کہا ہے، اور یہ بات انتہا پر آ رہی ہے کہ اس کا اس اگلی آیت سے کیا تعلق ہے اور پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے. ایکچولی اس کو میں اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہاں کہا ہے نا علم القرآن، اس کی ترتیب کچھ عجیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا، پھر کئی صدیاں گزری، کئی ہزاروں سال گزرے، اور آخر کار اس نے قرآن دیا. یہی زمانی ترتیب ہے نا. لیکن یہاں کہا ہے الرحمن، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا. توقع ہماری کیا تھی؟ اس نے انسان کو بنایا اور پھر آخر کار کیا کیا؟ قرآن سکھایا. ترتیب کو ریورس کیا گیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بحث اگلی دفعہ ہوگی. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. یہ سورۃ الرحمن کی تیسری آیت ہے. اس کے بارے میں پہلی بات تو میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں، الرحمن خلق الانسان، بہت محبت کرنے والے، رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے. تمہیں کچھ اندازہ بھی نہیں کیا کر رہا ہے تمہارے لیے. اس طرح کی محبت کرنے والے جس نے کبھی تمہارے لفظ سے شکر نہ ہی سنا ہو، اس نے انسان کو بنا. اب ان چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کوئی گاڑی بناتے ہیں یا کوئی گھڑی بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، پہلے اس کا بلو پرنٹ ہوتا ہے. یا کوئی ڈیوائس فون بناتے ہیں، اس کی انسٹرکشن مینول ہوتی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ایسے ایسے ہے، اس کو پانی سے دور رکھو، اس کو سن لائٹ سے دور رکھو، اس کو ایکسٹریم ٹیمپریچر سے دور رکھو، ایکسٹرا. اس طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا، کہ یہ اس آلے کا ایک خاص مقصد ہے، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو اس کا فائدہ نکلے گا. تو اس طرح سمجھنے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق بنائی ہے انسان، اور اس کی ایک انسٹرکشن مینول بھی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. اور تعالیٰ نے یہاں ترتیب زمانے کی نہیں رکھی، یہاں ترتیب رکھی ہے اہمیت کی. اصل اگر مقصد نہ ہو تو پھر اس مخلوق کا فائدہ کوئی نہیں. تو پہلی بات کی ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، اور پھر کہا کہ اس نے انسان کو خلق کیا. امام راضی تو اتنے آگے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب بنایا گیا تھا نا، تو اس کا جو نقطہ عروج تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا سب سے عظیم رحمت کرے گا، وہ کیا ہوگی کہ ایک دن آئے گا کہ وہ اس کو قرآن سکھائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس کو قرآن سکھانا اس کے اپنے وجود سے اعلیٰ رحمت ہے. میری زندگی میں تمام خوشیاں، میرے والدین، میرے بچے، میری زندگی میں جو اچھی خوشیاں آئی ہیں میری زندگی میں، وہ سب قرآن کی رحمت سے کم ہے. وہ بھی اللہ کی رحمتیں ہی ہیں ساری. جو نعمتیں ہیں، جو کھانے کو ملا ہے، جو جگہیں دیکھنے کو ملی ہیں، جو مواقع میری زندگی میں ہوں، وہ سب ایک طرف. وہ دوسرے درجے میں وہ خلق الانسان کے اندر آتے ہیں. اگر آپ کو زندگی نہ دی ہوتی، آپ کو بنایا نہ ہوتا، تو وہ تمام ایکسپیرینسز نہ ہوتے آپ کے. یو وڈنٹ ایگزسٹ، آپ کا وجود ہی نہ ہوتا. وہ تمام ایک طرف، لیکن اس سے اعلیٰ کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا. جب اس نے کہا ہے کہ اس نے سکھایا، اور اس نے پیچھے بات رہ گئی تھی، اس نے یہ نہیں کہا علم الانسان القرآن، اس نے انسان کو قرآن سکھایا، یہ نہیں کہا. یا علمک القرآن، اس نے تجھے قرآن سکھایا، یا تم سب کو قرآن سکھایا. علمہ میں سکھانے میں دو مفعول ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کسے سکھایا اور کیا سکھایا. بات یہاں کیا کی جا رہی ہے؟ کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. کس بات کا جواب نہیں دیا؟ کسے سکھایا؟ جواب ہی نہیں ہے. اور عربی میں سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے مفعول کی ضرورت ہے. مفعول متعدی الی مفعولین، یا ایسا فعل متعدی الی مفعولین، یا ایسا فعل ہے جس میں دو تفاصیل ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا سکھایا اور کسے سکھایا. جب اس کا ذکر نہ ہونا، اسے عربی میں کہتے ہیں الحذف للتوسع، یعنی آپ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس کا سکوپ کھول دیں. اوپن انویٹیشن. جیسے کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے نا، اس کی ایڈمیشن شروع ہوتی ہیں، تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ نے یہ پڑھا ہو، پہلے آپ کم از کم اس چیز کے گریجویٹ ہوں، آپ نے یہ کچھ ریکوائرمنٹس پوری کی ہوں، کوئی پری ریکویزٹس ہوتے ہیں.
قرآن نے جو انویٹیشن دی ہے انسانیت کو وہ کیا دی ہے؟ اس نے سکھایا جو سیکھنا چاہے سیکھ لے، جس کے پاس کئی سالوں کا علم ہے وہ بھی سیکھے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ بھی سیکھے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے وہ بھی سیکھے، جو اپنے آپ کو خدا سے بہت دور سمجھتا ہے وہ بھی سیکھ لے، کوئی بھی سیکھ لے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کالج میں تھا، مجھے ایک لڑکے سے ملاقات تھی، پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، پھر ملا بھی مجھے وہ نیو یارک میں کوئنز میں رہتا تھا، ہی واز پورٹو ریکن، اسپینش تھا لڑکا، تو وہ ایک گینگ میں تھا، ماں کو اپنی وہ مارتا تھا گھر جا کے، پیتا تھا شراب، ڈرگ ڈیلنگ کرتا تھا، 2-3 دفعہ جیل جا چکا تھا۔ جیل سے نکلا، ماں کے پاس گیا، ماں نے رونا شروع کر دیا، جب ماں کو مار رہا تھا رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اس پہ اتنا نشہ نہیں تھا کہ وہ بالکل اس کو حواس نہ ہو، تھوڑا سا اس کو ہوش آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں، تو وہ گھر سے بھاگ کے لائبریری میں پہنچ گیا۔ کہتا ہے میں نے لائبریری کے اندر اپنی زندگی میں کبھی لائبریری کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ لائبریری میں پہنچا، شیلف پہ سے ایک ایسی کوئی کتاب نکالی، اس کو اندازہ نہیں تھا کون سی کتاب نکال رہا، یوسف علی کی قرآن ٹرانسلیشن تھی، نکال کے بیٹھ گیا، پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے بات اس سے کی تھی 1999 میں۔ کہتا ہے I wasn't reading the Quran was reading me۔ میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، قرآن مجھے پڑھ رہا تھا۔ وہ ادھر ہی بیٹھا بیٹھا مسلمان ہو گیا، یہ کتاب ہے، بیٹھا بیٹھا مسلمان۔ یہ ایک اوپن انویٹیشن ہے۔ وہ کہاں قرآن؟ آپ سمجھیں کہ قرآن پتہ نہیں کسی ایک ایسے حلقے کی چیز ہے جہاں بڑی علمی بحث ہوگی، یا لوگ بڑے دیندار لگتے ہوں گے، ان کا خاص وضاحت ہوگی، داڑھی کی کوئی خاص لمبائی ہونی چاہیے ان کی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ انویٹیشن، یہ اسی کی رحمت ہے نا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اگر قرآن کا کوئی جلسہ ہو تو اس کا ایک خاص ڈیکورم ہوتا ہے، کوئی ایک خاص یونیفارم ہونی چاہیے۔ اگر خواتین کا جلسہ ہے، کوئی ایک اور آ جاتی ہے، کوئی ینگ لڑکی آ جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، اس نے حجاب نہیں لیا ہوا، سارے اس کو قرآن پڑھو گے، تم شرم نہیں، تم قرآن پڑھو گی، اور لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انویٹیشن کھولی ہوئی ہے، ہم نے نہیں کھولی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں علم القرآن میں۔ پھر اس کے بعد جب یہاں خلق الانسان کی بات کی جا رہی ہے، پھر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک کھلی محبت کے ساتھ یہ دعوت دی ہے کہ وہ قرآن سیکھیں۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پڑھانے کا رول دیا ہے، استاد کا رول دیا، معلم کا رول دیا، علامہ سے معلم، تو پھر ہم بنے متعلم، ہم بنے طالب علم۔ پھر یہاں پر اگلی بات انسان کے بارے میں سمجھ لیں۔ انسان عربی میں 2 اس کے اصل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک اصل ہے نسیان۔ نسیان کے معنی ہے بھولنے والا۔ انسان ایسی مخلوق جو بار بار چیز بھول جاتی ہے۔ نماز ہمارے ہاں کتنی دفعہ ہے؟ 5 دفعہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں کون سی سورت؟ فاتحہ۔ بار بار کیوں پڑھنے؟ پتہ تو ہے۔ اگر پتہ ہے تو پھر بار بار انسان کو کیا ہے، دو طرح کے ہمارے ضمیر کے اندر، ہماری کانشیسنس کے اندر 2 حقیقتیں ہیں۔ ایک تو علم ہے، آپ کو میں رات کے دوران بھی کبھی اٹھا کے پوچھ لوں 2+2 آپ کہہ دیں گے 4، علم ہے آپ کے پاس، دن میں ہو رات میں ہو، علم پرماننٹ بیٹھا ہوا یہاں پر۔ لیکن کچھ ہوتا ہے انسان کے شعور کی بات، یعنی دماغ کے کہیں پیچھے کسی سٹوریج میں تو پڑی ہوئی ہے بات، لیکن آپ اس کے بارے میں ابھی سوچ نہیں رہے، ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھار جو بات آپ کو پہلے پتہ بھی ہو وہ آپ دوبارہ سے سنیں تو آپ کا احساس بدل جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، ایک دفعہ ان کو بہت غصہ آیا ہارون علیہ السلام پر، کیونکہ وہ جب چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کو لیڈر چھوڑا تھا، اور ان کی غیر موجودگی میں لوگوں نے وہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وہ واپس آئے تو بہت، یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے ان کو سر سے ولحیتہ ہی، داڑھی سے پکڑ لیا، کیا کیا تم نے یہ؟ تو وہ بیچارے بھائی جو ان کے پکڑے گئے، ان کے الفاظ جو نکلے ہیں قرآن میں ریکارڈ ہیں، یبن ماں کے بیٹے۔ اب ان کو پتا ہے وہ ماں کے بیٹے ہیں، یہ کوئی نیا علم تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جب کہا نا کہ ماں کا لحاظ کر لو، میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں، اس وقت شعور میں بات آ گئی، چھوڑ دیا۔ یعنی انسان کو یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی لڑکا ہے، اس کا کل امتحان ہے، آج ویڈیو گیم میں بیٹھا کھیل رہا ہے، دوست نے کال کی، پڑھائی کی، یار آئی نو، اگر آئی نو واقعی ہوتا تو گیم میں تھوڑی کھیل رہا ہوتا۔ اس کو کہا گیا نا جب، اور اس کو اس بات کا پہلے ہی علم تھا، اس کو اس یاد دہانی کا فائدہ ہوا۔ انسان کی اصل میں ایک نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ اہمیت والی باتیں اگنور کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔
یہ ہے انسان. دوسرا انسان نکلا ہے انس سے. انس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں انس ہے متضاد وحش کے, یعنی جانوروں میں کوئی رحمت نہیں ہوتی, وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. انسان اگر کسی پیاسی بلی کو دیکھ رہا ہو, کتے کو دیکھ رہا ہو, اس کو کچھ پلا بھی دے گا. اس میں ایک رحمت کا عنصر ہے, اس میں ایک کوالٹی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف رحمت کرتا ہے, اس کو ترس آتا ہے. یہ انس ہے. اس سے دو باتیں نکلی جاتی ہیں عربی میں کہ انسان میں ایک تو اس کو دوسروں سے محبت کرنا, انس کرنا, اس میں کیپیسٹی ہے, اور دوسرا اس میں ایک ضرورت بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے. ماں چاہتی ہے کہ بچہ اس سے محبت کرے, بچہ چاہتا ہے ماں اس سے محبت کرے, بیوی چاہتی ہے شوہر محبت کرے, شوہر چاہتا ہے بیوی محبت کرے. انسان کو ایک محسوسی احساس ہوتا ہے کہ مجھے محبت کی ضرورت ہے, مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہے. ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ اس بات کی طرف لوٹیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے, الا یعلم من خلق, اس سے کیا معلوم نہیں اس نے کیا بنایا ہے, کسے بنایا ہے. اس نے ایسی مخلوق کو بنایا ہے جس کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کو ایسی کتاب سکھائی جس میں بار بار یاد کرائی جائے گی, اور بات ایسی کی جائے گی کہ اس کا وہ فائدہ خود اٹھا سکے اور کسی اور کو بھی سکھا سکے. کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی بول رہے ہیں نا قرآن میں, تو یہ کیوں کہا واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے. وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے انا غفور الرحیم, وہی تو بات کر رہے ہیں. تو وہ تیسرے درجے میں, تھرڈ پرسن میں کیوں بات کر رہے ہیں, غائب کے صیغے میں. اللہ غفور رحیم ہے. اللہ اگر خود بات کر رہے ہیں تو اپنے بارے میں, جیسے میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں, میں نعمان ہوں, اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیشہ کہنا چاہیے میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, میرے نام سے شروع. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں میرے نام سے شروع, ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ الفاظ تم نے اور میں نے دہرانے ہیں, اور جب میں دہراؤں گا تو کسی اور کا فائدہ ہونا چاہیے, میرا اپنا فائدہ, کسی اور کا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا جو اختیار کیا ہے نا قرآن میں, وہ میری یاد دہانی کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے. آپ خود اندازہ کریں گے قرآن میں کہا ہوتا میرے نام سے شروع کرتا ہوں, کس کی یاد دہانی ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ یاد دہانی کے لیے آسان بنایا گیا. یہ الفاظ استعمال کیے جو اگر آپ بعد میں دہرائیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا, کسی سننے والے کا بھی فائدہ ہوگا. دوسری بات کہی تھی کہ انسان کو محبت کی ضرورت ہے, اور وہ محبت کا جذبہ ہے اس میں کسی اور سے محبت کرے. قرآن کے اصل مقاصد میں کیا ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے نا کہ اس سے محبت کی جائے, اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. اور محبت کا انسانیت میں کسی اور مخلوق میں ہو نہ ہو, انسان کو محبت ملتی ہے الفاظ کے ذریعے. الفاظ کے ذریعے آپ کسی کو گلے لگا لیں, آپ کسی کو ساتھ بٹھا لیں, اس کی اہمیت ہے, لیکن اگر آپ کے الفاظ کڑوے ہیں نا تو وہ گلے لگانا, وہ ہاتھ ملانا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. الفاظ ہی اصل ہیں. الفاظ کے ذریعے انسان کی تمام فیلنگز آتی ہیں, تمام اس کی ایموشنز کنٹرول ہوتی ہیں یا آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پٹائی سے زیادہ تکلیف الفاظ کی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں, اگر غور کرے انسان تو اس کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی محبت ہے. اس کے اندر جو محبت کی ضرورت ہے نا وہ پوری ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ذریعے. یہ قرآن آپ پر واجب کرنے کے لیے, ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے, ڈرانے کے لیے نہیں اتارا گیا, آپ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دیا گیا ہے, آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ خود ہی اندازہ کریں. الحمدللہ رب العالمین, پہلی بات ہمیشہ یاد رکھنا الرحمن الرحیم, پھر باقی بات ہوگی, باقی بات بعد میں ہوگی. تو یہ ہے. اور آخری بات اس کے بارے میں, نہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے ساتھ, یہ قرآن سمجھنے کے بعد آپ کے دل میں انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوگی, آپ کا دل نرم ہوگا. کیونکہ الرحمن جس نے آپ کو رحم میں ڈالا تھا اور وہاں سے نکالا, اس کے الفاظ, اس کی تعلیمات کے ذریعے آپ ایک رحم کرنے والی مخلوق خود بن جائیں گے. قرآن کے پہلے طالب علم تھے کون؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی کیا تعریف کی ہے قرآن نے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا سوائے ایک رحمت کے لیے, تمام قوموں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. ان کے ذریعے ہم رحمت بن جائیں گے باقی انسانیت کے لیے, اگر ہم قرآن کو واقعی اپنے دلوں میں اتارنا شروع کر دیں. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن